السلام علیکم. تھینک یو ثانیہ. اچھا بھائی، مجھے اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں رول ماڈل دکھ رہا ہوں؟ ذرا صاف ستھرا ہوں؟ کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں؟ اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم سے وہاں والوں نے ناشتہ کیا؟ السلام علیکم. تھینک یو سو ویری مچ. یہاں پہ کوئی پڑھ کے بتائے گا کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، جو کہ ہمارے سیشن کا ٹاپک بھی ہے؟ ذرا مل کے بولتے ہیں 3 2 1. آؤ گوگل رول ماڈل ڈھونڈیں. اچھا، عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جب رول ماڈل ڈھونڈنے کی بات آئے یا کوئی اور چیز ڈھونڈنے کی بات آئے جہاں پہ آپ کو مشقت کرنی پڑے، جہاں پہ آپ کو ذہن یا جسمانی مشقت کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا پڑے، تو وہاں پہ کوئی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. آر یو آل انرجیٹک؟ ٹھیک ہے. کسی کو اور مزید انرجی چاہیے تو پھر ایک کام کرتے ہیں، جہاں جہاں بیٹھے ہوئے وہیں اپنی نشستوں پہ ذرا کھڑے ہو جاتے ہیں فار اے شارٹ ایکسرسائز. جناب 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 جناب، تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو. ہم ایک چھوٹا سا کام کریں گے، زیادہ مشکل نہیں ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ اسکول کون کون پڑھا ہوا ہے؟ زبردست. یہاں پہ گنتی کس کس کو آتی ہے؟ سب کو آتی ہے. تو میرے ساتھ میں ہاتھ کے اشارے کروں گا اور کچھ گنتی گنوں گا. ہم سب نے مل کے کوشش کرنا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت کر ہی لیں. جو نوجوان ہیں وہ تو یقیناً پورا میرے ساتھ کر رہے ہوں گے. جو بزرگ نوجوان ہیں میں چاہوں گا کہ وہ بھی ضرور کریں. ٹھیک ہے؟ آلرائٹ. ہم 7 تک گنتی گنیں گے اور اس کے بعد ڈسینڈ کریں گے 6 تک، پھر 5 تک، 4 3 2 1. اور چاروں اپنے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے اشاروں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہوں گے. تو ریڈی 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. اچھا، ساتھ ساتھ گنتی بھی گننی ہے. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1. جناب تھینک یو سو مچ. اچھا، کچھ تھوڑی سی انرجی مزید بحال ہوئی ہے کہ ہم اپنی ایکسرسائز شروع کریں اس ڈھونڈنے کی کہ رول ماڈل ہوتا کون سا ہے. ٹھیک ہے بھائی. کل میں نے ایک تھوڑا سا یہاں پہ گھوما پھرا تو مجھے نظر آیا کہ ٹیک کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ بہت سے ساتھی آئے، دوست آئے، جنہوں نے بتایا کہ جو ہمارے ماڈرن دور کے نوجوان ہیں، جو ٹرانس ماڈرنائزیشن کے اندر موجود ہیں، وہ بات کرتے ہیں ٹیک کی. کہیں پہ فری لانسنگ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں پہ ای کامرس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن گھوم پھر کے ٹیکنالوجی کا سہارا لے جاتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ چلیں بھائی گوگل کا سہارا لے کہ رول ماڈل بتائے. اب جب ہم نے گوگل کا سہارا لیا تو سوال تو لکھنا پڑتا ہے نا گوگل پہ، کہ نہیں؟ ہم نے سوال لکھ دیا رول ماڈل کون. جانتے ہیں گوگل نے جواب کیا دیا؟ اڈا مشکل جواب. ایسے کہتے ہیں نا، کھچڑی ہے پوری. ہم نے کہا کہ چلو تھوڑا سا آسان کرتے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. تھوڑا سا قدرے آسان جواب آیا، لیکن سٹل مشکل تھا. پھر ہم نے تھوڑی سی عقل کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑی سی عقل کا سہارا لیتے ہوئے مزید ڈگ کیا تو ہمیں نظر آیا کہ رول ماڈل کو جب ہم تقسیم کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ رول کہتے بھائی کردار کو، کس کو؟ اور ماڈل کس کو کہتے ہیں؟ نمونہ، مثل، مثالی. اور جب رول ماڈل کو ملا لیا جائے تو وہ بن جاتی ہے مثالی شخصیت. غرور نہیں کیا.
اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، یہ ایک تصویر میرے ذہن میں آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب جو بھی تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں گا 4 5 6، اس میں آپ نے اگر تو بچپن میں ایسی سی کوئی سچویشن یا آپ کے ساتھ گزری ہو یا آپ کے گھر والوں کے ساتھ گزری ہو یا آپ نے کہیں پہ دیکھی ہو، تو ایک چھوٹا سا یس کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. ایسا کبھی دیکھا ہے؟ ایسا کبھی دیکھا ہے؟ اور ایسا؟ ایسا؟ آپ تو بڑے ہوشیار لوگ ہیں. ایسا؟ 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 ایسا ابھی کوئی کرتا ہے؟ ایسی کوئی تصویر آپ کو انسٹاگرام پہ نظر آتی ہے؟ اچھا جی. ایسا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہولے 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 ہولے. مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کسی نے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور ایسا؟ گھر میں وہ ڈاکٹر کا سامان آتا تھا نا، زبردست. اور ایسا؟ یہاں سے بڑی جذبات میں آواز آئی ہے. یس ٹھیک ہے بھائی، یہاں والے اپنی شرمندگی چھپا رہے ہیں، دیکھا انہوں نے بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اور ایسا؟ یار چیک کرو. اور ایسا؟ واو، ابھی سپورٹس کی بات ہو رہی تھی اور ابھی ہو رہی ہے. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، بڑا گندا گندا دیکھا ہوا ہے سب لوگوں نے. اچھا، یہ جو سب تصویریں دیکھی ہم نے، اس میں کوئی کامنالٹی نظر آئی؟ یس. کیا کامنالٹی تھی؟ چائلڈہڈ کی آواز ایک آئی یہاں سے مجھے. کیا اس میں چائلڈہڈ کامن تھا؟ کیا بچپن میں ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ ہمیں ایسے کرنا ہے یا ہم نے خود سے کیا تھا؟ خود سے. کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ہمارے اندر فطری طور پہ ایک جذبہ موجود ہے فالو کرنے کا. فالو کرنے کا اس رول ماڈل کو جو ہمیں اپنے ارد گرد دکھائی دیتا ہے، ماں باپ، بھائی بہن، دوست، پڑوسی، یا پھر ٹی وی پہ نظر آنے والے وہ کریکٹرز جن کو دیکھ کے ہم نے پہلا بلیڈ کرتا ہے چن، دوسرا چن، تیسرا چ چ چ. تو اس طرح کے سارے معاملات ہم نے کسی نہ کسی کو دیکھ کر فالو کیے. دس مینس کہ جب ہمیں کسی نے بتایا بھی نہیں تھا، تب بھی ہمارا ضمیر، ہمارا جسم، ہمارا ذہن، ہماری سوچ کسی ہم سے بلند شخصیت یا بلند کریکٹر کو فالو کرنے کے لیے، انسپائر ہونے کے لیے موجود تھی. کیونکہ فطرتاً ہمیں کسی نہ کسی کو فالو کرنے کے لیے ایک ٹیلنٹ دیا گیا ہے، ایک جذبہ دیا گیا ہے، تاکہ انسان اپنے ایپک لیول کو پہنچ سکے. اس جملے کو میں مزید واضح کروں گا اور پروف کرنے کی کوشش کروں گا تھوڑی دیر کے بعد کہ انسان کا وجود، یا خالق حقیقی نے جب انسان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ مختلف مینولز عطا کیے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے زندگی میں، ہمارا مقصد کیا ہے، تو وہاں پہ ہمیں جو ایک کی مقصد، کی آبجیکٹو نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنے بلند معیار کو پانا ہے. اس بلند معیار کو پانے کے لیے کسی کو آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے نظر آتے ہیں اور وہ ان پرندوں سے جہاز بنا لیتا ہے. کسی کو سمندر میں چلتی ہوئی مچھلیاں نظر آتی ہیں اور وہ ان کو دیکھ کے کیا بناتا ہے؟ کشتی بنا لیتا ہے. کسی کو اپنی ویژولائزیشن اتنی اسٹرانگ لگتی ہے کہ وہ ٹی وی اسکرینز کے اوپر چلتے پھرتے کریکٹرائزیشن کی طرف لے جاتا ہے. اچھا، کسی نے یہ چیز بہت پہلے سمجھ لی، ہمیں بھی سمجھنی چاہیے تھی کیونکہ ہم ایک معلم کی امت ہے، لیکن کسی نے یہ چیز سمجھ لی اور کارٹونز کے ذریعے، مختلف تھیاٹریکل پریزنس کے ذریعے، مختلف اینیمیشنز کے ذریعے
ہمارے اس بنیادی تڑپ کو, اس بنیادی تھرسٹ کو, جہاں پہ ہمیں کسی رول ماڈل سے انسپائر ہو کے آگے بڑھنا تھا, وہ جان لیا, اور جان کے اس نے مختلف ڈزنی کی صورت میں بچیوں کے لیے فروزن بنا ڈالی. نوجوانوں کے لیے ڈی سی نے سپرمین بنا دیا. آپ آہستہ آہستہ نہ چاہتے ہوئے سبلیمینل میسیجز کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے, اب اس سپرمین کی یا اس ڈفرنٹ امریکن مین کی یا اور جو مینز ہیں ان کی اورینٹیشن بھی تبدیل کر رہا ہے, اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جس وقت ہم اپنے رول ماڈل سے انسپائر ہو چلتے ہیں تو اس وقت پھر ہم اس کے نقشے قدم پہ چلنے لگتے ہیں, بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اگر میں ریزر لگاؤں گا تو میری سکن کٹ سکتی ہے, بغیر یہ جانے ہوئے کہ میں نے جوتے تو پہن لیے لیکن جوتوں کے اوپر کپڑے نہیں پہنے, اور اس طرح کی بہت سی باتیں. اب یہیں پہ اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے پیس کی بات ہو رہی تھی, اسپورٹس فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی تھی. مجھے بتائیے کہ کیا ایسی کریکٹرائزیشن ان ٹوائز کی کہیں نہ کہیں ہمیں ان کارٹون کریکٹرز سے یا ان فلموں سے یا ان موویز سے جو ہمارے سنیما میں دکھائے جاتے ہیں ہمارے رول ماڈلز کے لیے ہمیں مل سکتی ہے, یا ملتی ہے, یا ہمارے بچوں کو مل رہی ہے؟ تو شاید جواب آئے گا یس. اور مزے کی بات, جس وقت بچہ یہ کھلونا مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہی از سو انسپائرڈ اپنے اس رول ماڈل سے, ہم اس کو منع بھی نہیں کر پاتے. دوسری دنیا نے کچھ رولز سیٹ کر لیے کہ ہمیں کیا چیز اپنے میڈیا پہ دکھانی ہے, کون سی عمر کے بچے کو کیا دکھانا ہے, کس عمر کے نوجوان کو, کس عمر کے شخص کو کیا رول ماڈل پریزنٹ کرنا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنے میڈیا پہ وہ تمام رول ماڈلز چھوڑ دیے جو کہ سارا وقت جھوٹ پہ جھوٹ بول کے لڑتے رہتے ہیں. ہم تو خوشی سے وہ سیاست کے نام پہ, ہم تو خوشی سے وہ وقت گزاری کے نام پہ, ہم تو خوشی سے ملکی حالات جاننے کے نام پہ دیکھتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ سبلیمینل میسیجز چھوٹے بچوں کو جس طرح سے انہوں نے ان چیزوں سے انسپائر ہونا سیکھا, ان کارٹون سے لڑنا سیکھا, ان ٹی وی کے مختلف مار دھاڑ سے لڑنا سیکھا, بندوق چلانا سیکھا, ان کے اذہان پہ کیا اثر پڑ رہا ہوگا. اور چاہتے نہ چاہتے ہم بھی اچھے یا برے رول ماڈلز بن رہے ہوتے ہیں. ایک طرف تو ہم رول ماڈل بننے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگر دیکھیے تو اسی عمر میں ہم خود بھی رول ماڈل بن رہے ہوتے ہیں. رول ماڈل یہ تو نہیں ہے کوئی دنیا سے ہٹ کے کوئی چیز, تو نہیں ہے کوئی صرف نبی یا رسول تو رول ماڈل نہیں ہے. اگر میری گلی کے اندر ایک شخص ہے جو بہت اچھی آواز میں گنگناتا ہے تو شاید اس گنگنانے کے لیے وہ میرا رول ماڈل ہو سکتا ہے. اگر مجھے یہ لگے کہ میں اپنی بنیادی تنخواہ کے اندر بغیر رشوت کے کیسے جیوں گا تو میرا ابا, میرا باپ, میرے ابو میرا رول ماڈل ہو سکتے ہیں کہ حلال پہ کس طرح سے چلا جاتا ہے. اگر سچ بولنے کی بات آئے تو میری ماں مجھے میرا رول ماڈل دکھنی چاہیے. اگر محنت کرنے کی کوئی بات آئے, انسپائر ہونے کی بات آئے, تو وہ جو گلی کے نکڑ کے اوپر ریڑھی لگانے والا ریڑھی بان ہے, اس سے ہم حق حلال پہ چلنے کے لیے محنت کرنے کا اصول سیکھ سکتے ہیں. تو پھر ہم یہ گلا کرتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں کہ رول ماڈل نہیں ملتا. رول ماڈل نہیں ہے, تم بلند کیسے بنے, اچھے کیسے بنے, بہتر کیسے بنے. Who is my role model? آخر میں رول ماڈل ہو کون سکتا ہے, اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں نا ابھی. تو چلیے آئیے اس مینول سے پوچھتے ہیں جو کریٹر آف یونیورس نے, آپ کے میرے خالق نے, پیدا کرنے والے نے جب ہمیں پیدا کر کے بھیجا تو ساتھ ایک مینول بھیجا. پہلی 2 آیتیں تو آج کل آپ ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ سن رہے ہوں گے. ویسے تو ہم روزانہ ہی دن میں 5 دفعہ اس بات کا کم از کم اظہار کرتے ہیں خدا سے کہ اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں. لیکن دعا مانگتے کس چیز کی ہے, یہ دیکھیے, ہمیں سیدھا رستہ دکھا. آپ یہ بات نوٹ کیجئے کہ خدا نے
جو قرآن بھیجا, جو مینول بھیجا, اس کی پہلی صورت ہمیں بتا رہی ہے سیدھے رستہ ڈھونڈنا کیسے ہے, اور پھر ہمیں بتایا کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب فرمایا. یعنی کہ یہاں پہ بھی رول ماڈلز کی بات ہو رہی ہے. اگر سوچئے, میں آج سوچ رہا تھا, مجھے ایک خیال آیا کہ پہلے سورے میں جو خدا نے بتایا کہ ان لوگوں کا رستہ جو کہ سیدھے رستے پہ چلتے ہیں, ان رول ماڈل کی بات کی گئی, اور اس کے بعد پورے قرآن میں ہر صورت میں, ہر آیت میں کسی نہ کسی طور پہ اس رول ماڈل کی تفسیر بیان ہوتی ہے. کسے فالو کرنا ہے, کسے فالو نہیں کرنا, کون سا عمل کرنا ہے, کون سا عمل نہیں کرنا, سچ بولنا ہے, جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے, امانت داری کرنی ہے, خیانت سے پرہیز کرنا ہے, آئلی زندگی بہتر بنانی ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, اور بہتر زمین جس حالت میں ہمیں ملی ہے اس سے بہترین حالت میں چھوڑ کر جانی ہے. تو کیا جس طرح سے یہ زمین, یہ وطن ملا ہے, اس سے بہتر اگلی نسلوں کو یہ سوچنا ہوگا. آگے دیکھیں تو رول ماڈل کی اہمیت پھر کس طرح سے خدا بتا رہا ہے کہ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. پھر یقین دہانی کی جا رہی ہے کہ رول ماڈل اپناؤ اپنے ایپک لیول کے اوپر, جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی نا, اپنے ایپک معیار پہ جیو. رسول کی طرف آ گئے, خدا نے بتایا کہ ان کا اسوہ بہتر ہے. اب رسول کیا فرماتے ہیں؟ مشکات کی حدیث ہے جہاں پہ وہ فرماتے ہیں, حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفے کے روز آپ کی اونٹنی قصبہ پر خطاب فرماتے ہوئے دیکھا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, لوگوں میں نے تم میں ایسی چیز چھوڑی ہے کہ جب تک تم اسے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت میرے اہل بیت ہے. یعنی کہ یہاں بھی مینول کے ساتھ رول ماڈل کا تذکرہ ہے. تو اب یہ بحث تو ثانوی ہو گئی کہ آیا رول ماڈل ہونے بھی چاہیے زندگی میں یا نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ رول ماڈل ہے کون؟ نبی اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ان کی احادیث, ان کا نمونہ ہمارے پاس کتب میں ملتا ہے ہمیں, قرآن جو کہ انہی کے اخلاق کی تفسیر ہے ہمیں ملتا ہے. لیکن کوئی دوست اٹھ کے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سر کل وہ پڑھا رہے تھے فری لانسنگ, سر کل وہ پڑھا رہے تھے ہمیں ای کامرس, 1400 سال پہلے تو ای کامرس نہیں تھا, تو اب کیا کریں؟ بھیا مشین, یہ جو مشینیں ہیں, یہ جو ٹیک ہے, یہ ہمیں بہت سی چیزیں دے سکتی ہے, لیکن وہ ایک چیز نہیں دے سکتی جو رول ماڈل ہمیں دیتا ہے, وہ ہے اخلاق کی بلندی. اور اس اخلاق کی بلندی کے لیے مشین والا انسان ہمیں چاہیے ہوگا یا والا انسان چاہیے؟ ہم روبوٹ کے سر پہ سر رکھ کے رو سکتے ہیں یا اپنے ساتھی کے کاندھے پہ سر رکھ کے اپنا گلا شکوہ دور کر سکتے ہیں؟ ہائے تمہیں پتہ ہے, ہائے تمہیں پتہ ہے وہ مجھے چھوڑ گیا. ایسے تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہ ہمیں وہ اخلاق دوست چاہیے, اخلاق والا ساتھی چاہیے جو ٹیپ کرے کندھے پہ, ارے کچھ نہیں ہوتا, وہ آئے گی نا. انسٹاگرام والا ساتھ چاہیے یا کمرے والا جو انسٹاگرام پہ ہمیں کہے لائک 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 لائک, یا وہ جو ساتھ والے کمرے میں دو بزرگ رہتے ہیں جن سے آپ دعا منگوانے کی بھی کوشش نہیں کرتے؟ کارٹون نیٹ ورک والا چاہیے یا سپر مین کوئی اور ہے؟ کارٹون نیٹ ورک والا, واو, سوچنے کی بات ہے. خرچہ کرانے والا ٹی وی ایکٹر چاہیے یا پھر وہ جو ہمیں ایکسپلائٹ نہ کرے, ہمیں انسپائر کر کے مہنگی اشیاء نہ بیچے, بلکہ ہمیں ہمارے بہترین کمال تک پہنچائے؟ یقیناً دل سے آپ کی آواز یہی آ رہی ہوگی کہ بہترین
کمال تک پہنچائے. تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ایک سائنس کی رپورٹ یہ کہتی نظر آتی ہے کہ انسان عام طور پہ ان لوگوں کا، ان 5 سے 6 لوگوں کا ایوریج ہوتا ہے جن کے درمیان وہ رہتا ہے. تو اب سوچ لیجئے کہ موجودہ وقت میں جہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کا وقت آ گیا ہے، ہمارے گرد فزیکل دوست موجود نہیں ہوتے، فزیکلی وہ 5-6 لوگ موجود نہیں ہوتے، ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو وہ 5-6 لوگ موجود ہوتے ہیں جن سے ہم چاہتے نہ چاہتے اس بچپنے کے ذہن کی طرح انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں. تو سوچ لیجئے کہ آپ کی یوٹیوب کی پچھلی 5 سرچز میں کون لوگ ہیں. پروگزیز لگا کے اور وی پی این لگا کے آپ کون سے رول ماڈلز تلاش کر رہے ہیں. انسٹاگرام کے اوپر کون سی باتیں ہم تلاش کر رہے ہیں. پچھلی 5 سرچز صرف دیکھ لیجئے گا، آپ کو اپنے بارے میں خود پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم اپنے معیار کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر جو وہ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں ہم چاہتے نہ چاہتے اس دوڑ میں بہکتے جا رہے ہیں. خیر، رول ماڈل میں لوگ کہتے ہیں کہ رول ماڈل بھی ایک ریسیپی کی طرح ہے، ایک کھانے کی طرح ہے، ایک غذا کی طرح ہے جس کا ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے اور جس میں نیوٹریشن بھی ہونی چاہیے. مینز میری طرح ہینڈسم بھی ہونا چاہیے اور اچھی طرح صحیح اخلاق کی اور علم کی باتیں بھی کرنے والا ہونا چاہیے. تو کیا خوب کہا تھا کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. بے شک، کیونکہ میر کارواں کے پاس V4 ویژن ہوتا ہے اور ویژن میں سے اگر ایکشن نکال دیا جائے تو کیا بچتا ہے؟ یس، شیخ چلی. اور اگر ایکشن ہو صبح سے لے کر شام تک، کوشش ہو ڈرائیور کی، وہ کیا کنڈکٹر کی طرح جانا صبح سے لے کر شام تک لیکن پتہ نہیں منزل کون سی، ایکشن تو ہو اور ویژن نہ ہو تو کیا رہ جاتا ہے؟ تھینک یو، مجھے تو نہیں کہا نا. اوکے. اور اگر ویژن بھی ہو اور ایکشن بھی ہو تو کیا بنتا ہے؟ میجک. اور یہ وہ میجک ہے کہ جو ہمیں بھی نہیں پتا چلتا اور ہو جاتا ہے. something that you do which others do not understand. وقت گزر جاتا ہے اور ہمیں مزے مزے میں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم نے سیکھ لیا کہ رول ماڈل کون ہے. So was this session practical? کیا ہم رول ماڈل سے انسپائر ہونے کے ساتھ رول ماڈل بننے کی طرف بھی سفر شروع کر سکیں گے؟ تو اگر ایسا ہے تو میرے سلام کا جواب دے کر آپ کم از کم اس ہال میں وہ انرجی پیدا کر سکتے ہیں کہ جو اگلے سیشن کے لیے برقرار رہے اور ہمارے دلوں میں زندہ رہے، سو دیٹ ہمیں یاد ہو کہ ہاں ہم نے صرف رول ماڈل سے انسپائر نہیں ہونا بلکہ رول ماڈل بن کے بھی دکھانا ہے. تو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. بہت آج دعا کچھ غلطی ہوئی ہو